کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے آپس کے جو معاملات اختلافات تھے اس پر بات کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ جو ان کے آپس میں معاملات ہوئے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں، ان کی آپس میں جو لڑائی ہوئی وہ اماموں نے لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطی نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ساری دنیا کی عزتیں قربان ہو جائیں سیدنا مولا علی کے قدموں پر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کل کے تم بچے ہو اور اٹھ کے کلام کرتے ہو صحابہ کرام کی ان پاک ہستیوں کے بارے میں، اس مبارک جماعت کے بارے میں جو اللہ کے پاس جا چکے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے لیے مصطفیٰ دعائیں کرتے رہے، پیارے علی کے لیے، سیدنا علی کے لیے، مولا علی کے لیے رضی اللہ عنہ وارضہ، پیارے حبیب نے دعائیں کی، سیدنا امیر معاویہ کے لیے پیارے حبیب نے دعائیں کی، اللہ راضی ہوا سیدنا علی سے، اللہ راضی ہوا سیدنا امیر معاویہ سے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ کے درمیان جو ہوئے وہ اس پہ اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا جنہیں محمد کی صحبت کا شرط حالت ایمان میں ملا۔ یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے، تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے اس کے کسی شاگرد کا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھیجا، ایک کمنٹ بھیجا جس میں اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں امیر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تحریک نہیں کھڑی کی بلکہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی۔ ارے مجرم، اللہ کی وحی کے کاتب کا دل تو نے آج چیر کے دیکھا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، تم اپنی گندی ناپاک زبانوں کو اس کے خلاف دراز کرتے ہو۔ تو یہ رافضیت کے خدام ہیں، یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بد باطن ہیں جنہوں نے صحابہ کی مبارک ہستیوں کو لوگوں کے سامنے دھندلا کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی ہے، اور اللہ کی قسم جب تک اہل الحدیث یہاں پر زندہ ہیں تب تک صحابہ کی صحابیت کا دفاع یہ کرتے ہی رہیں گے۔